یہ بات ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی، یہ بات ہے دنیا میں جنت بنانے والے کی، یہ بات ہے شداد کی۔ ایک زمانہ تھا جب زمین پر ایک نہایت ہی طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شداد بن عاد تھا۔ اس کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بے شمار خزانے، لاکھوں فوجیں اور بے مثال شان و شوکت تھی۔ اس کے محل بادلوں کو چھوتے تھے، اس کے آواز سے لشکر کانپ جاتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایسا زہریلا غرور بیٹھ گیا تھا جو اسے ہلاکت کے دہانے پر لے آیا۔ ایک دن شداد نے ایک نبی سے اللہ کی جنت کا ذکر سنا، ایک ایسی جگہ جہاں نہ دھوپ کی تپش ہے نہ اندھیری رات، جہاں سونے کے محل، چاندی کے درخت، یاقوت کے ستون، زمرد کے فرش، دودھ اور شہد کی نہریں اور سکون و سلامتی کے سائے ہیں۔ یہ سن کر شداد کے اندر تکبر کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، اگر میرا رب جنت بنا سکتا ہے تو شداد بھی اس جیسی جنت زمین پر بنا سکتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ شداد کسی سے کم نہیں۔ پھر اس نے اپنی سلطنت کے ہر کونے میں پیغام بھیجا کہ زمین کے ہر کان سے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر نکالو، دنیا کے ہر ملک سے خزانے لاؤ، میں زمین پر جنت تعمیر کروں گا۔ ہزاروں کاریگر، لاکھوں مزدور اور سینکڑوں قافلے 300 سال تک کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شہر وجود میں آیا جس کا نام ارم ذات المعاد رکھا گیا۔ ایک ایسا شہر جو زمین پر جنت کا عکس لگتا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے، دیواریں چاندی کی، ستون زمرد کے اور فرش یاقوت کے بنے تھے۔ باغوں میں خوشبودار ہوائیں چلتی تھی، درختوں پر موتیوں جیسے پھل لگے تھے اور نہروں میں دودھ، شہد اور شربت تسنیم بہہ رہا تھا۔ جب یہ جنت مکمل ہوئی تو شداد نے تکبر سے کہا، اب میں اپنی جنت میں داخل ہو کر امر ہو جاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو قبول نہ کیا۔ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگا تو آسمان سے ایک زوردار چیخ گونجی، زمین لرز اٹھی، آسمان سے اللہ کا عذاب اترا اور شداد اپنی پوری فوج سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس کی وہ جنت خاموش، سنسان اور ویران رہ گئی۔ ریت کے طوفان نے صدیوں تک اس کے محلوں کو ڈھانپ لیا۔ صدیاں گزر گئی، پھر ایک دن عبداللہ بن کلاب نامی شخص اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتا ہوا عدن کے بیابانوں میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک اسے ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک سنہری روشنی نظر آئی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک شہر اونچی دیواروں، سونے کے دروازوں اور یاقوت کے محلوں سے سجا ہوا ہے۔ ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محلات کے ستون زمرد کے ہیں، فرش زعفران اور موتیوں سے بنے ہیں، درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور ہر طرف خزانے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن زندگی کا نام و نشان نہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ وہی شداد کی جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور سمیت مٹا دیا۔ عبداللہ نے وہاں سے کچھ سونا، چاندی اور زعفران اٹھایا اور دمشق پہنچا، جہاں اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ خلافت فرما رہے تھے۔ عبداللہ نے سارا واقعہ سنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درباری عالم کعب بن احبار کو بلایا اور فرمایا، کیا تم نے کبھی ایسے شہر کا ذکر سنا ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہو، زمرد کے ستون ہو اور نہریں بہتی ہو؟ کعب بن احبار نے کہا، ہاں اے امیر المؤمنین، یہ وہی شہر ہے ارم ذات المعاد۔ شداد بن عاد نے جنت کی نقل میں بنایا تھا، مگر جب وہ اس میں داخل ہونے لگا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، وہ اپنی جنت سمیت نیست و نابود ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے فرمایا، کتنی عجیب بات ہے، انسان جنت کی چاہت میں جہنم کماتا ہے۔ اگر شداد نے تکبر کے بجائے عاجزی اختیار کی ہوتی تو آج وہ جنت میں ہوتا، نہ کہ تاریخ کے عبرتناک کردار بنتا۔ یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے کہ جنت سونے اور چاندی سے نہیں بنتی بلکہ ایمان، نیکی اور عاجزی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہی جنت کا حقیقی حقدار ہے۔ دوستو، اسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔